بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی اما بعد۔ ریاض الصالحین کی 127 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بندہ کو دیکھا ہے، ایک آدمی کو دیکھا، یتقلب فی الجنہ، کہ وہ جنت میں جو ہے گھوم پھر رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یتقلب فی نہر الجنہ، کہ جنت کے نہروں میں جو ہے وہ سیر کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ کیا عمل کیا تھا بھائی؟ کہتے ہیں ایک درخت تھا جو کہ راستے میں ٹھیک، یعنی انسانوں کے راستے میں ٹھیک سامنے تھا، وہ آڑ بن رہا تھا، لوگوں کو اس سے تکلیفیں ہو رہی تھی، لوگوں کو آنے جانے میں اس سے جو ہے دقت ہو رہی تھی، تو کیا ہے اسی کو وہ کاٹ دیا تھا۔ کانت تؤذی المسلمین، جس سے جو ہے مسلمانوں کو تکلیفیں ہوتی تھی، تو اس درخت کو کاٹ دیا، اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہ چھوٹا عمل نظر آتا ہے، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے جو ہے اس کو جنت کا مستحق بنا دیے، اسی کے بدلے اس کو جنت کا مستحق بنا دیے۔ اور یہ ایمان میں سے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے کیا؟ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے ادنا ایمان یہی ہے کہ انسان کوئی موذی چیز، تکلیف دہ چیز جو ہے راستے سے ہٹا دے، یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے۔ اور کہتے وفی روایت، ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر الطریق، کہ ایک بندہ گزر رہا تھا تو پیڑ کی ایک ڈالی، پیڑ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھتا ہے کہ وہ ٹھیک راستے کے سامنے میں ہے، راستے کے بیچوں بیچ ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کیا؟ واللہ لأنحین ھذا عن المسلمین لا یؤذیہم، کہتا کیا ہے کہ اللہ کی قسم ہم جو ہے اس کو ہٹا دیں گے، تاکہ اس سے جو ہے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہٹایا اس نیت سے، نیت ہونا چاہیے اچھا، نیت اچھی تھی اس کی، اچھا عمل کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو عمل کیا، یہ بات بولا کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے نہیں دیں گے، اس کو ہٹا دیں گے، تو کہتے ہیں فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیے، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اسی عمل کی وجہ سے۔ اللہ کی رحمت کے لیے کیا ہے بہانہ چاہیے۔ کہتے ہیں وفی روایت اللہما، اور ان دونوں کی یعنی بخاری مسلم کی روایت میں ایسا بھی ہے کہ بینما رجل یمشی بطریق، کہ ایک بندہ راستہ سے گزر رہا تھا، وجد غصن شوک علی الطریق، تو کیا ہے دیکھتا ہے کہ ایک کانٹا دار ڈالی ہے، ایسا ٹکڑا کیا ہے کیا کہتے ہیں پیڑ کا ایسا ٹکڑا یا ایسی ڈالی جس میں کیا ہے کانٹا ہے، ہو سکتا ہے لوگوں میں سے کسی کو لگ جائے۔ تو کہتے فأخرہ، تو اس کو جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ فشکر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ کیا بدلہ دیتے ہیں؟ کہتے فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ کیا دی، یہ چھوٹا عمل کیا تھا، اس کی مغفرت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جنت میں داخل کر دیے۔ تو یہ چھوٹا عمل نظر آتا ہے انسان کے لیے، لیکن یہی جو ہے انسان کے
جنت کے لیے کافی ہے. انسان جنت میں اسی کی وجہ سے چلے جا سکتا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے راستے جو ہے زیادہ خراب نظر آتے ہیں. مسلمانوں کے محلے زیادہ گندے نظر آتے ہیں. اس میں طرح طرح کی چیزیں اور خرابیاں اور راستہ ایسا کہ بولا نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیموں کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے سبھی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑ دیا. آج غیر لوگ کا راستہ ہم لوگوں کے راستے سے زیادہ اچھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی رحم فرمائے. تو راستوں میں جو ہے کوئی خراب چیز نہیں پھینکنا. یہاں جہاں یہ بتائے کہ راستہ صاف کرنے سے، راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھنے سے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو ہٹا دینے سے ثواب ہے، ویسے ہی اگر انسان کوئی راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پھینک دے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو تو اس سے اس کو کیا ہے گناہ بھی ویسے ملے گا. گناہ بھی اس سے ملے گا. کچرا پھینک دیا لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کچھ اور پھینک دیا لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے اس کو گناہ ملے گا. اس سے گناہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا ہے اتق اللعانین، کیا ہے دو لعنت، اتق اللعانین، دو لعنت والی چیزوں سے بچو. الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ جو بندہ کیا ہے پیخانہ کر دیا راستے میں، لوگ اس سے گزر رہے ہیں، یہ لعنت والی چیز ہے. لوگ جو بھی گزریں گے کیا ہے لعنت دیتے ہوئے جائیں گے. تو تکلیف دہ چیز پھینکنا راستہ میں یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس سے گناہ ملے گا اور اس کو ہٹا دینا کافی ثواب کا کام ہے. یہی واللہ اعلم.